دوستو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے وضو 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ اب وہ 8 چیز کیا کیا ہیں اس کا یاد رکھنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے آسانی کے طور پہ میں ان 8 چیزوں کو آپ میں تقسیم کر کے بولتا ہوں۔ ان 8 چیزوں کو آپ 4 چیزوں پہ تقسیم کیجئے۔ نمبر 1 سر، نمبر 2 منہ، نمبر 3 پورا بدن اور نمبر 4 شرمگاہ۔ نمبر 1 سر کے اندر آپ 2 چیزوں کو لیجئے کہ آدمی وضو کر کے ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ اچانک سے پاگل ہو گیا، بہکی باتیں کرنے لگا، یعنی پاگل پن کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ علامتیں اس آدمی کے اندر پائی جانے لگی۔ اللہ سبوں کو اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک دوسری چیز یہ کہ یا وہ بے ہوش ہو جائے، وضو کیا ہوا ہے کہ اچانک اسے چکر آیا، نیچے گرا اور وہ بے ہوش ہو گیا، تو ان 2 صورتوں کے اندر وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ کیا تھا؟ منہ تھا۔ منہ کے متعلق بھی 2 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ منہ بھر کے قے کرنا۔ منہ بھر کے قے کب ہوتا ہے؟ کہ جب آدمی دعوت میں جا کر کے خوب جم کر کے یہاں تک کھا کر کے آیا، جیسے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جب انسان دعوت میں جاتا ہے تو سنت کو مکمل طور پہ وہ ترک کر دیتا ہے، بھول دیتا ہے، پورا ٹھوس کر کے یہاں تک کھاتا ہے۔ ایک آدمی دعوت میں گیا اور وہ خوب جم کر کے یہاں تک کھا لیا، بیچارے کو پیٹ میں درد شروع ہوا، رشتہ دار ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئے، وہاں جانے کے بعد ڈاکٹر نے ایک گولی لکھ دی کہ بھائی بازو میڈیکل سے جا کر کے لے لو۔ تو وہ آدمی بولا بھی صحیح طور پہ نہیں جا رہا تھا، سانس لینا بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے بھولے معلوم ہوتے ہیں، اگر ایک گولی کھانے کی جگہ میرے پیٹ میں باقی ہوتی تو ایک نوالا اور نہیں کھا لیتا۔ تو یہ مسلمانوں کی عادت ہے کہ اس طریقہ پر جم کر کے کھاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسے بدہضمی ہوگی، اور بدہضمی ہونے کی صورت میں وہ الٹی کرے گا اور قے کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو پیٹ کو 3 حصہ کرو، ایک حصہ میں کھانا، دوسرا حصہ پانی کے لیے چھوڑو اور تیسرا حصہ جو ہے سانس لینے کے لیے چھوڑو، یا تو تینوں حصوں کے اندر کھانا ڈال لیا جاتا ہے۔ بہرکیف میرے دوستو، جب وہ وضو کیا ہوا تھا اور اس نے بدہضمی کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اس نے منہ بھر کے قے کیا کہ جو چیز کو کسی اور راستے سے نکلنا تھا وہ تمام کی تمام چیزیں منہ کے ذریعے سے نکلا، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور منہ سے متعلق دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اور یاد رکھیے یہ وہ نماز ہے جس میں رکوع اور سجدے نہیں ہیں، یعنی جنازے کی نماز کے علاوہ۔ جب نماز کے اندر وہ ٹھہرا تو ٹھہرنے کے بعد اسے کوئی پرانی بات یاد آ گئی یا کوئی جوکس یاد آ گیا۔ آدمی تو ایسی نماز کے باہر ٹینشن میں ہوتا ہے، دنیا کمانا، یہ لے کر کے جانا، وہاں سے پیسہ آنا، اس کو اتنا دینا، کہاں سے لانا، کس طریقہ پر کرنا۔ لیکن جب آدمی مسجد کے اندر جاتا ہے اور جب نماز کے اندر ہوتا ہے تو وہ نماز میں ایک طرح کا سکون محسوس کرتا ہے، اور اس سکون کی حالت میں اسے پرانی کچھ ہنسی کی باتیں یاد آ گئی تو وہ نماز ہی میں کھلکھلا کر کے ہنس دیا۔ تو اب کہا گیا کہ جب اس نے نماز میں کھلکھلا کر کے ہنسا تو یہ بھی وضو کو توڑنے والی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ تھا وہ بدن۔ بدن کے اندر بھی بدن سے متعلق 2 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ بدن کے کسی بھی حصے سے خون نکلا، یا بدن کے کسی بھی حصے میں زخم تھا اور زخم کے اوپر پیپ بن گیا اور وہ پیپ جو ہے نکلا، تو اب خون ہو یا پیپ ہو، جس جگہ سے وہ نکلا ہے وہاں سے نکل کر کے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقہ پر وہ آدمی جو ہے ٹک لگا کر کے بیٹھ گیا، مسجد میں گیا، جمعہ کا دن تھا، مولوی صاحب کا بیان چل رہا تھا، بیچارہ دیوار تلاش کر کے وہ ٹک لگا کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھے بیٹھے اسے خراٹا آنے لگا، چونکہ اس نے مسجد میں بیٹھ کر کے سکون محسوس کیا۔ جب آدمی کو سکون ملتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے نیند سکون کی آنے لگ جاتی ہے، وہ بیٹھا، ٹک لیا اور سو گیا۔ اب وہ اس طریقہ پر سویا کہ جس چیز سے اس نے ٹک لگایا ہے اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو یہ آدمی نیچے گر جائے گا، تو اب یہ کہا گیا کہ ایسی صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز اور آخری چیز یہ ہے شرمگاہ۔ شرمگاہ میں سامنے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ جس سے پیشاب و پاخانہ کیا جاتا ہے، تو ان 2 حصوں میں سے کسی بھی حصہ سے کسی بھی چیز کا کسی بھی طریقہ سے اگر نکل گیا تو ہر 2 صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، پھر سے وضو کرنا پڑتا ہے۔